السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین محترم، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں تحریک فیضان انوار اللہ یوٹیوب چینل۔ آپ تمام کو اس بات کی خوشخبری سناتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے ہمیں بھی کہ آج سفر المظفر کی 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ کل 30 تاریخ ہو، ہفتے کو ربیع المنور کی پہلی تاریخ ہو۔ ناظرین و سامعین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی مرتبہ ہمارا ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کا ایک سبسکرائب کئی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ ماہ ربیع المنور کی آمد ہے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت بسعادت کا معتبر مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اس ماہ مقدس کا بھی اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ استقبال کریں اور بوسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور میں دست بدعا ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جیسا کہ ماہ سفر المظفر کے مہینے میں ہم نے دعا کے متعلق بھی بات کی تھی، ہمارا پروگرام ہوا تھا باضابطہ طور پر۔ اس میں بات بتائی گئی تھی کہ دعا کے شروع میں، دعا کے اخیر میں درود پاک کو پڑھا جائے۔ کیوں درود پاک کو پڑھا جائے؟ تو اس کے متعلق ایک بات نہیں، کئی باتیں، کئی روایتیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور ہم نے کہا تھا انشاءاللہ ربیع المنور کے چیپٹر میں اس کو چیپٹر وائز ہم بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ ربیع المنور کی آمد پر آپ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی ظاہری حیات کے درخشاں پہلو، مکی زندگی، مدنی زندگی، ہجرت کے واقعات، جنگ و غزوات کے واقعات آپ سماعت کریں گے۔ ممبران رسول کے محافظین، علماء ذی احترام، مشائخین ذی وقار، سادات اکرام سے انشاءاللہ ہم بھی اپنے چینل کے ذریعے آپ تک کچھ نہ کچھ بات پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ سفر المظفر کی 29 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، لیکن شب جمعہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ شب جمعہ بھی ایک عظیم مقام رکھتی ہے، رات اپنی جگہ، تو اس رات میں بھی عبادت کرنا، نبی کون و مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا ورد کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، مناسب ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ شب جمعہ کا درود ضروری نہیں ہے کہ انہی الفاظ میں آپ درود پڑھیں، جو درود آپ کو یاد ہو وہ درود پڑھیں۔ جیسا کہ نماز میں حالت قاعدہ میں، یعنی قید اخیرہ میں، تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، اس درود کا بھی ورد کر سکتے ہیں، یا نہیں تو سب سے آسان درود ایک آپ کو بتا دوں، جو اکثر و بیشتر لوگ تو جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس
مختصر انداز میں اس درود کو پڑھنے والی ذات کا نام کیا ہے، وہ کون ہے؟ جیسے پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل لفظ الفاظ ہے، جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں بعض حضرات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعالی کا اضافہ کر رہے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اصل اس کے الفاظ ہیں اس درود کے، اور اس درود کو آپ کے اور ہمارے والد بزرگوار افضل البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تھا۔ چونکہ افضل البشر سے مراد آپ بنا ماں باپ کے بنائے گئے، بحکم خداوندی، فرشتوں کے ہاتھوں سے، پانی اور مٹی کے ذریعے سے، اس لیے آپ کو افضل البشر، خیر البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ہے جو اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے خلیفہ بن کر اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی وہ ذات مقدسہ کہ جہاں رب تبارک و تعالی نے آپ کے اندر ایسے کمالات، ایسے صفات پیوست کیے تھے جو سارے دنیا کے لیے کل صبح قیامت تک ہر آنے والے بندگان خدا، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے لیے آپ مشعل راہ ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے والد بزرگوار سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کو سمجھا، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کو بلند کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے روحانی والد بزرگوار سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گزاری، فرما برداری کرتے ہوئے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ سوال کریں کہ درود پڑھنا کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ انشاءاللہ ہم جیسے بتا رہے ہیں درود پڑھنا کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، اس کا مقام کیا ہے، اگر ہوتا تو کیا ہوتا، نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے، انشاءاللہ ماہ ربیع المنور کی آمد ہے، انشاءاللہ ضرور ہم سنیں گے اور ہمارے چینل کے ذریعے آپ تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اور ہم کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما، موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرما، اور سنکرات کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیب، کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ درود پاک ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔